نیشن نیوز کے ساتھ میں رابعہ عواد شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم خبریں۔ ساہیوال میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی میں شہریوں اور سول سوسائٹی کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شرکاء پاکستانی سبز ہلالی پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء ریلی نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ ریلی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے شروع ہو کر ٹینکی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پاک پتن دوران ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے نجی ٹی وی کے رپورٹر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ علی پور میں خوشیوں سے بھرا گھر ماتم کدہ میں تبدیل ہو گیا۔ سید پور روڈ پر براتیوں سے بھرا ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا۔ حادثے میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 30 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ کلات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نوابزادہ میر شعیب جان حاضری نے میونسپل کمیٹی کا چارج سنبھال لیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نوابزادہ میر شعیب جان حاضری کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شجاع آباد مہنگائی کے طوفان میں دودھ دہی چائے فروش مالکان بھی اپنی جیبیں بھرنے لگے۔ پرائس کنٹرول افسران خاموش، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ بنگلہ گوگیرا میں پہلا حاجی ولی محمد میموریل فیلڈ لائٹس ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ جاری۔ ٹورنامنٹ میں ضلع بھر کی 30 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ لڈن کی حدود قریب دوہرے قتل کی لرزاخیز واردات، ملزمان نے فائرنگ کر کے میاں بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے قتل میں مقتولین کے داماد کو حراست میں لے لیا اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ غازی خان میں بھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی اور تمام مقدمات میں ضمانت ملنے پر پی ٹی آئی کی طرف سے ریلی نکالی گئی۔ اوکاڑا میں بھی شہری پاک آرمی کے حق میں نکل پڑے۔ شہریوں نے پاک فوج کے حق میں نعرہ بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ شورکوٹ کے ایک نجی ہوٹل میں وزارت حج و مذہبی امور کے تحت حج تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور وزارت حج و مذہبی امور کے منتخب ٹرینرز نے حاجیوں کو انتظامی امور سے نیسکیپ مناسب اور عمرہ و حجوں کی زیارت، مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ کے حوالے سے خصوصی تربیت دی۔